احمد خان صاحب کے پوتے بھی ہیں۔ چیئرمین سر سید احمد رشید صاحب اس وقت ہمارے اس اسٹوڈیو میں موجود ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہیں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا بہت شکر ہے، الحمدللہ۔ سر رمضان المبارک کا پہلا روزہ بہت بہت مبارک ہو۔ بہت شکریہ۔ انہی کے ساتھ ہمارے اس اسٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں حیدرآباد کے بہت مشہور و معروف ثنا خواں۔ ریڈیو پاکستان حیدرآباد سے آپ کی وابستگی ہے اور بے پناہ ٹی وی چینلز پر آپ ثنا خوانی کر چکے ہیں، اور اس وقت ہمارے اس اسٹوڈیو میں پارس نیوز کے اس پلیٹ فارم سے نشر کی جانے والی یہ رمضان ٹرانسمیشن جس کا نام ہے برکت رمضان، اس میں موجود ہیں محمد بابر لودھی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ سر کیا حال چال ہے، اللہ کا کیسے شکر ہیں؟ ہے، شکر ہے اس پروردگار۔ دونوں ہی معتبر شخصیات کو ویلکم کرتے ہیں اپنے اس پروگرام میں، اور سید رشید صاحب سے جانتے ہیں کہ آج کل کے حوالے سے کیا کہیں گے، جو ملک میں بحران چل رہا ہے، جو ایک کرونا کی وبا چل رہی ہے، اس سلسلے میں کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں پارس نیوز کا بڑا مشکور ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنے اس پروگرام کے اندر، برکت رمضان پروگرام کے اندر مدعو کیا۔ جو کرونا کی صورتحال چل رہی ہے، دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت سی نعمتوں سے نوازا ہے، اور جس وقت آپ ان نعمتوں کی وہ قدر نہیں کرتے جو آپ کو کرنی چاہیے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو صرف ایک سگنل دینے کے لیے، ایک تھوڑا سا آپ کو جھنجھوڑنے کے لیے اس قسم کا کوئی نہ کوئی ایک عذاب تو نہیں دے سکتا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کی تھی کہ میری امت پہ اجتماعی عذاب نہ آئے۔ تو اس قسم کی وارننگز ہمارے سامنے آتی ہیں۔ جس قسم کے اعمال ہمارے لوگوں نے پچھلے دنوں میں کیے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکلی ہوں، چاہے سوشلی ہوں، چاہے اکنامکلی ہوں، ان کے لیے ایک ویک اپ کال ہے، میں سمجھتا ہوں یہ کرونا، کہ جن لوگوں نے اپنی پیسے کو خدا بنایا ہوا تھا، جن لوگوں نے اپنی پوزیشنز پاورز کو خدا بنایا ہوا تھا، اور جو بے روی ایک کھلے عام چل رہی تھی، اس کرونا نے ان سب کو دکھا دیا کہ اصل طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو ایک جھنجھوڑا ہے۔ ان حالات کے اندر بس ہمیں چاہیے کہ زیادہ سے زیادہ استغفار کریں، اور یہ رمضان ایک برکتوں کا مہینہ ہے، اس میں ایک بہت ہی اہم ترین رات ہے جو کسی بھی 30 راتوں میں کوئی بھی دن آ سکتی ہے، لیلۃ القدر، جس کا ایک رات 1000 سالہ عبادت کے برابر ہے۔ تو میں تو یہی کہوں گا کہ اس رات میں زیادہ سے زیادہ استغفار ہم کریں تاکہ اس وبا سے اور ملک کی صورتحال سے بچ سکیں ہم۔ جی بالکل، بڑے اچھے۔ ویسے تو سر سید احمد خان صاحب بہت بڑے انفارمر تھے، اور ایسا مانا جاتا ہے، ایسا سنا ہے کہ انہوں نے قرآن اور سائنس کو ایک کیا تھا، اس بارے میں کچھ وضاحت کریں۔ بڑا کنٹروورشل بات کیا آپ نے۔ سر سید ایک بہت بڑے ریفارمر تھے، بالکل یہ بات یہاں تک درست ہے۔ سر سید احمد خان جس دور میں اصل میں پیدا ہوئے، وہ اس دور میں مسلمان اپنے عروج سے زوال کی طرف قدم رکھ رہے تھے، اور یہ وہ چیز تھی کہ جو عام لوگ تھے وہ یہ نہیں دیکھ پا رہے تھے، جس چیز کو سر سید احمد خان نے دیکھ لیا، اور انہوں نے جوانی میں اس بات کا اندازہ لگا لیا کہ آگے جا کے یہ انگریز مکمل طور کے اوپر ہندوستان کے اوپر قابض ہو جائیں گے، اور یہ وہ چیز تھی جو ہمارے 1000 سالہ حکومت جو ہندوستان پہ ہو رہی تھی، اس چیز کو سمجھنے کے لیے وہاں کے لوگ تیار نہیں تھے۔ اس موقع پر سر سید کا یہ کہنا کہ انگریزی کو پڑھو، اس موقع پہ یہ کہنا کہ انگریزی نظام اور سوچ کو سمجھو تاکہ تم اس خلا میں جو پیدا ہونے والی ہے اس میں تم اپنا راستہ نکال سکو، یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ مگر اس دور کے جو پرانی سوچ رکھنے والے علماء تھے، یا جو پرانی سوچ رکھنے والے مسلمان تھے، جو مکاتب فکر تھی، وہ اس چیز کو سمجھ نہیں رہے تھے، اور اسی چیز کو پھر سمجھانے کے لیے سر سید احمد خان نے قرآن کا ترجمہ شروع کیا تاکہ وہ یہ بتا سکیں کہ موجودہ سائنس اور قرآن مجید کی جو باتیں ہیں وہ مکمل طور پر یکجا ہیں۔ اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے بیسیکلی سر سید احمد خان نے قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کری، جو کہ اس دور کے لوگ جو آئندہ آنے والے دور کو نہیں سمجھ رہے تھے، یا وہ انگریزی معاشرے سے اور انگریزی سوچ سے مکمل طور پہ ہم آہنگ نہیں تھے،
دیکھیں ایک بڑی بنیادی چیز ہوئی کہ جس وقت ہلاکو خان بغداد پہ حملہ آور ہوا، اس دور میں انہوں نے مسلمانوں کی لکھی ہوئی تمام کتابوں کو آگ لگا دی. اس دور میں جو 200 یونیورسٹیز بغداد میں تھی ان کو انہوں نے تہس نہس کر دیا، ان کی اینٹ سے اینٹ بجا دی، کتابوں کو انہوں نے جلا کے دجرہ فرات میں پھینک دیا. مگر جس وقت اسپین کے اندر آخری حکومت آخری سلطنت کے ساتھ دھوکہ کر کے ان کو بند کیا گیا تو انگریز نے بڑی عیاری اور ہوشیاری سے مسلمانوں کی کتابوں کو نقصان نہیں پہنچایا، بلکہ ان کے فرنٹ پیجز کو پھاڑ کے اپنے پیجز لگا دیے، جس کی وجہ سے آج ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جتنی بھی ترقی ہوئی ہے وہ انگریز کر رہے ہیں، حالانکہ وہ انگریزوں کی نہیں مسلمانوں کی تھی. اس چیز کو سر سید سمجھتے تھے، اس لیے قرآن کو اور موجودہ سائنس کو انہوں نے ہم آہنگ کرنے کی کوشش کری، بٹ اٹ واز ٹو ارلی، جس کی وجہ سے لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی. مثال کے طور کے اوپر جس دور میں سر سید احمد خان نے یہ کہا کہ فرشتوں کو انہوں نے انٹرپریٹ کیا ایک انرجی سے، فرشتوں کو انہوں نے انٹرپریٹ کیا انرجی سے کہ وہ ایک انرجی کی مانند ہیں، ان کو وہ صرف کمانڈ لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں. جس دور میں انہوں نے یہ بات کہی تو سمجھ میں نہیں آئی، لیکن آج ہمیں سمجھ میں آتی ہے کہ جب میں کوئی آپ کو ٹیکسٹ بھیجتا ہوں تو آپ کا موبائل وائبریٹ کرتا ہے اور میرا میسج آپ کو مل جاتا ہے. انہوں نے اس طریقے سے انٹرپریٹ کرنے کی کوشش کی تھی، وہ چیز عام لوگ اس دور میں نہیں سمجھ سکے کیونکہ ہم بہت پرانے تھے. تو سر سید کا دماغ ایک اعلیٰ دماغوں میں سے تھا، جس کی وجہ سے وہ بڑا مشہور واقعہ ہے نا کہ جس میں انگریز نے کہا تھا کہ غلام ذہنیت میں ایک غلام قوم میں ایسا ذہن کیسے پیدا ہو گیا، اور پھر انہوں نے سر سید سے کہا کہ اپنا دماغ آپ ہمیں دیجئے گا تو ہم چیک کریں گے کہ آپ کے دماغ میں ایسی کون سی صلاحیت ہے جس کی وجہ سے آپ سر سید بن گئے اور آپ نے ہم سے زیادہ آگے نکل گئے. تو یہ والا واقعہ بھی اسی بات کے اوپر ہے کہ آپ کے دماغ میں کون سی ایسی صلاحیت ہے. جیسے انہوں نے نیوٹن کا اور دوسرے کا دماغ رکھا ہے تو وہ سر سید کا پریزرو کرنا چاہتے تھے، جس پر سر سید نے کہا تھا کہ میں اپنا دماغ آپ کو گفٹ کرتا ہوں، ڈونیٹ کرتا ہوں، لیکن آپ کو ملے گا نہیں. تو اس بات کو انگریز سمجھ نہیں سکا اور بالآخر جب سر سید کا انتقال ہوا اور وہ دماغ مانگنے کے لیے گئے تو ان کے بیٹے جو تھے جسٹس محمود، انہوں نے اس وقت کہا کہ یہ میرے والد آپ کو جو دماغ دے کے گئے ہیں اس وقت تک تو دے سکتے تھے جب تک وہ حیات تھے، مگر اب چونکہ ان کا انتقال ہو گیا ہے تو میں ان کا لیگل ایئر ہوں اور آپ کے سیکشن 488 کے تحت آپ کو یہ دماغ نہیں مل سکتا، آپ کو مجھ سے لینا ہوگا اور میں اپنے باپ کا دماغ آپ کو نہیں دوں گا. تب اس انگریز کو سمجھ میں آیا کہ یہ کیا بات کر گئے اور کہاں سے کہاں نکل گئے. تو اعلیٰ لوگ، اعلیٰ ذہن، اعلیٰ خون، اعلیٰ اقدار اس طریقے سے کام کرتی ہیں. ICIH کیا ہے؟ ICIH بیسیکلی ایک قسم کی کنٹینیوشن ہی ہے سر سید احمد خان اور ان کی تھاٹ اور ان کی فکر کی. ICIH ہم سر سید احمد خان کے لیے اکثر یہ کہتے ہیں کہ وہ ٹو نیشن تھیوری کے بانی ہے. میں اس بات سے بڑا ڈفر کرتا ہوں اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت محدود کر دیتے ہیں سر سید احمد خان کی سوچ کو. دراصل ٹو نیشن تھیوری اس وقت اس کی ابتدا ہوئی ہے جس وقت اللہ تعالیٰ نے یہ کہا تھا کہ تمام فرشتوں کو یہ کہا کہ تم سجدہ کرو آدم کو، تو اس وقت شیطان نے سجدہ نہیں کیا. جب ابلیس نے سجدہ نہیں کیا تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا تم نے کیوں نہیں کیا، اور اس نے کہا کہ میں کیوں سجدہ کروں، اور اللہ نے کہا کہ تم نافرمانی کے مرتکب ہوئے، اب تم یہاں سے نکل جاؤ. تو در حقیقت جو ٹو نیشن تھیوری ہے اس کی ابتدا اس وقت سے ہوئی ہے کہ ایک حزب اللہ ہو گئے یعنی اللہ کی جماعت اور ایک ہو گیا حزب شیطان. تو اللہ کو ماننے والی ایک الگ قوم ہے، ایک الگ نیشن ہے، اور شیطان کو ماننے والے ایک الگ قوم ہے، ایک الگ نیشن ہے. سر سید نے صرف اس وقت یہ آپ کو اجاگر کرنے کی کوشش کری کہ دیکھیے مسلمان اور اللہ کے ماننے والے الگ ہیں اور اللہ کو نہ ماننے والے الگ لوگ ہیں. یہ سر سید احمد خان کا کانسیپٹ تھا، اور اس کانسیپٹ کے اوپر اگر ہم آگے چلتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ پھر MOU کالج انہوں نے بنایا جو آگے چل کے علی گڑھ یونیورسٹی بنی. علی گڑھ یونیورسٹی کی جو سب سے بڑی بات ہے وہ یہ کہ 1937 کے اندر جب قائد اعظم محمد علی جناح کو، جو اس وقت تک صرف محمد علی جناح تھے، ان کو یہ بات ریلائز ہوئی کہ وہ انڈیا میں کھل کے اپنی کام نہیں کر سکتے، تو وہ علی گڑھ گئے اور پھر علی گڑھ کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، پڑھے لکھے نوجوان تھے، انہوں نے پھر ایک موومنٹ چلائی جس کے 10 سال کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان بن گیا. اچھا، جس وقت 10 سال کے بعد پاکستان بنا تو جس مقصد سے بنا وہ مقصد تھا اس ملک میں اسلامی نظام کو نافذ کرنا، اسلامک وے آف لائف کو پروٹیکٹ کرنا، جو تمام کانسٹیٹیوشن میں رکھا گیا. لیکن ہم دیکھتے یہ ہیں کہ اس کے اوپر گڈ لیٹر اینڈ اسپرٹ میں کام نہیں ہو رہا. تو بیسکلی ICIH کا مقصد صرف یہ ہے کہ اسلامی نظام، جو اسلامک سسٹم، اسلامک ویلیوز جو کانسٹیٹیوشن نے ہمارے کو گارنٹی کی ہے، ہم ان کو پاکستان کے اندر کسی طریقے سے ان کا نفاذ کریں. اس کے نفاذ کے لیے ہم کوئی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، بلکہ ہم ایک قسم کا ایک تنظیم ہے جن کا مقصد یہ ہے کہ وہ حکومت وقت کو،
اہل اقتدار کو یہ ثابت کریں، یہ بتائیں کہ آپ کا کام ہے کہ اسلامی اقدار کے اوپر لے کے آئیں. جب کانسٹیٹیوشن آرٹیکل 31 یہ کہتا ہے کہ اس ملک میں اسلامی نظام ہوگا تو آپ اسلامی نظام کے لیے راستے ہموار کریں. آرٹیکل 227 کہتا ہے، آرٹیکل 231 کہتا ہے کہ آپ پاکستان کو ایک اسلامی ریاست کی طرف لے کے جائیں گے. اس کے لیے انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل تشکیل دیا ہوا ہے، اس کے لیے انہوں نے فیڈرل شریعت کوڈ دیا ہوا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس سسٹم کو کھل کے عام کیا جائے تاکہ وہ نظام اس ملک میں نافذ کیا جا سکے. تو بیسیکلی کنٹینیوشن ہے سر سید احمد خان کی سوچ کی کہ ہم ایک الگ قوم ہے. اگر ایک الگ قوم، ایک الگ امت ہے تو ہم کیسے اس قوم کا نظام، اس قوم کا سسٹم مسلمانوں پہ لاگو کر سکتے ہیں. یہ ہے سارا مقصد اس چیز کا. جی بالکل، بہت زبردست خیالات کا اظہار کر رہے تھے. مزید اور بھی گفتگو کریں گے سید احمد رشید صاحب آپ سے کہ روزے کی اہمیت کیا ہے، اس بات پر تھوڑی سی روشنی ڈالیے. روزہ جو ہے یہ ایک ایسا زبردست عبادت ہے جو ہر امت کے اندر موجود رہی ہے. ہر ایک کے جتنے بھی ہمارے انبیاء کرام گزرے ہیں دین ابراہیمی میں موجود ہے، دین ابراہیم میں حضرت موسیٰ کے دور میں موجود رہا، حضرت عیسیٰ کے دور میں موجود رہا. اگر بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو ہر دین کے اندر 5 چیزیں ضرور کامن رہی ہیں. اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور آخر میں آپ کا جو جہاد ہے، یہ 5 چیزیں ہر ایک میں فرض رہی ہیں. اچھا، اس میں اگر آپ دیکھیں نماز تو یہ ایک ایسا عمل ہے جو دنیا کے سامنے کیا جاتا ہے. نماز کے اندر یہ قبولیت کے لیے ایک شخص آپ کے سامنے نماز پڑھے، اس کا مطلب ہے اس نے نماز اس کی ہو گئی، اس نے نماز پڑھ لی. اس کے مقابلے میں روزہ، اس کے بعد ہے پھر آپ کا روزہ. یہ واحد ایک ایسی عبادت ہے جس کا اجر اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں ہوں، اس کا اجر آپ کو کوئی اور نہیں دے گا. یہ وہ عبادت ہے جو ہم پیور اللہ کے لیے رکھتے ہیں. میں آپ کو یہاں دیکھیں اس وقت پہلا رمضان روزہ ہے، میں روزے میں ہوں، تو میں آپ کو یہاں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں روزے میں ہوں، لیکن یہ والی بات کہ میں روزے میں ہوں یا نہیں اس سوائے میرے اور میرے رب کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. اسی طریقے سے، اور یہ جو میں نے رکھا ہے روزہ، یہ کس کے لیے رکھا ہے؟ کسی کو دکھانے کے لیے نہیں رکھا کیونکہ مجھے اکیلے بیٹھنے کا بہت سے مواقع ملتے ہیں، میں پانی پی سکتا ہوں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں. لیکن جب میں روزہ رکھتا ہوں تو میں اللہ تعالیٰ سے یہ عہد کرتا ہوں کہ اللہ نے آپ کے لیے ان حلال چیزوں کو، ان حلال نعمتوں کو اپنے پہ حرام کر رہا ہوں. مثلا جب تک میں روزے میں ہوں تو میرے اوپر پانی حرام ہوا ہوا ہے. میں جب تک روزے میں ہوں میرے اوپر تمام کھانے پینے کی اشیاء حرام ہیں. وہ حرام کیوں ہے کہ اس وقت تک حرام ہے جب تک کہ میں نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہوا ہے کہ یہ میں آپ کے لیے رکھ رہا ہوں. تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہم یہ عہد کرتے ہیں، ہم نہیں رکھ رہے. اور جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ہم 1 منٹ بھی دیر نہیں کرتے، ہم فوراً اس کو کھول دیتے ہیں، کیونکہ یہ عمل ہم کسی اور کے لیے نہیں اللہ کے لیے کر رہے ہیں. اب یہ روزہ ہمیں بہت سی چیزیں سکھاتا ہے. یہ ہمارے اندر احساس پیدا کرتا ہے، یہ ہمارے اندر غریبوں کا احساس، یہ ہمارے اندر احساس پیدا کرتا ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس نعمتیں نہیں ہیں ان کو بھی یہ نعمتیں دی جانی چاہیے. یہ احساس ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے. ابو آل اگر ہم دیکھیں تو میڈیکلی جو فائدے ہمیں روزے سے ہوتے ہیں وہ اتنے اہم اور اتنے ضروری ہیں کہ اگر کہ ہم روزہ رکھتے ہیں تو اس میں سب سے بڑی چیز یہ ہوتی ہے کہ ہمارے اندر کا پورا سسٹم فریش ہو جاتا ہے. بٹ یہاں میں آپ کے پروگرام کے توسل سے یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ صرف ان کا فریش ہوتا ہے جو مختصر سحری اور مختصر افطاری کرتے ہیں، انہی کے ساتھ یہ ہوتا ہے. مگر آپ کی ٹیبل کے اوپر ہر وہ تلی ہوئی چیز، ہر وہ چیزیں اور اتنا سب کچھ رکھا ہوا ہو تو آپ وہ چیزیں حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں لوگ روزہ تو رکھ رہے ہیں لیکن معاشرے میں تبدیلی نہیں آ رہی ہے. اگر صحیح معنوں کی تبدیلی چاہیے تو یہ اس وقت ممکن ہوگا کہ روزہ ہم سنت کے مطابق رکھیں، ہم اپنی غذا، ہم اپنے چیزوں کو بھی چینج کریں. روزہ صرف بھوکا پیاسا رہنے کا نام نہیں ہے. روزہ نام ہے اپنے آپ کو ہر قسم کی برائی سے روکنے کا. روزہ نام ہے ہم غیبت سے روکنے کا، جھوٹ بولنے سے روکنے کا. یہ نام ہے غصے کے اوپر کنٹرول پانے کا. یہ نام ہے اپنی نظروں کی حفاظت سے لے کے اپنے ہر قسم کے اعمال کی حفاظت تک کا نام ہے. جب آپ یہ سب کچھ کرتے ہیں تو آپ روزے کی وہ چیزیں حاصل کرتے ہیں کہ آپ کے اندر ایک تقویٰ آتا ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اگر کوئی نوجوان جس کو اس کا نفس تنگ کر رہا ہو یا کوئی پریشانی ہو تو وہ روزہ رکھے. جب آپ روزہ رکھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو بہت اطمینان اور اچھائی کے اندر لے کے جاتے ہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم روزے کو اس کی صحیح حالت کے اندر اگر رکھیں تو ہم وہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں جو ہمیں کرنے چاہیے.
بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ بہت سارے لوگ روزہ تو رکھتے ہیں لیکن وہ ایسا لگتا ہے کہ ہم پر روزہ رکھ کر احسان کیا جا رہا ہے. درست فرمایا. نہ تو وہ نماز کی پابندی کرتے ہیں اور نہ ہی اور دینی معاملات پر ان کا کوئی عبور ہوتا ہے. جی بابر لودھی، میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں سر سید احمد رشید صاحب آپ سے کہ کیا سمجھتے ہیں یہ جو کرونا ہے یہ ایک بڑی ہی عجیب سی بیماری ہے، غریب در غریب ہوتا چلا جا رہا ہے اور امیر کو تو کسی چیز کی فکر ہی نہیں، اور ایسے میں رمضان المبارک کا یہ بڑا ہی بابرکت مہینہ ہمارے درمیان موجود ہے، تو لوگ اس ماہ میں کیسے سروائیو کریں گے؟ یہ جو آپ نے بات کہی ہے کہ امیر امیر ہو رہا ہے، غریب غریب ہو رہا ہے، اس کے لیے میرا کہنا یہ ہے کہ یہ جو ایک طاغوتی نظام چل رہا ہے، یہ طاغوتی نظام ہے بیسیکلی اس دنیا میں موجود 2% لوگوں کے ہاتھ میں. یہ جو 2% لوگ ہیں یہ ہیں جو پوری دنیا کو اوپر لے کے جا رہے ہیں، نیچے لے کے جا رہے ہیں. اچھا، یہی وہ 2% دراصل لوگ ہیں جو اس کرونا سے اتنا فائدہ لے چکے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. کرونا کے معاملے کے اندر اگر آپ دیکھیں گے تو کچھ کمپنیز نے اتنا پروفٹ کمایا جو انہوں نے پوری زندگی میں نہیں کمایا. اور یہ وہ لوگ ہیں جو بھی اس صنعت سے جڑے ہوئے تھے وہ تو بہت اوپر چلے گئے، اور عام آدمی اس کی کمر حقیقتاً بالکل ٹوٹ گئی ہے اور وہ بالکل مشکل کے اندر چلا گیا. اور جو یہ کہا جاتا ہے کہ کرونا بالکل ری شیپ کر رہی ہے اس دنیا کو، تو میں بالکل اس بات سے متفق ہوں. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس پوری بیماری کے پیچھے کچھ ایسے عوامل کار فرما ہیں جو یہ عمل کر رہے ہیں. اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹاک مارکیٹ کے اندر کوئی چیز آتی ہے اور وہ بڑی تیزی سے اوپر کی طرف بڑھ رہی ہوتی ہے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اچانک مارکیٹ کریش کرتی ہے. جب بھی یہ مارکیٹ کریش کرتی ہے تو سب سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ انہی چند % لوگوں کو ہوتا ہے. اسی طریقے سے آن لائن بزنس، کمپیوٹر کا بزنس، آپ کی آن لائن موویز، گیمز، انٹرنیٹ، ان سب چیزوں کا جو بزنس نے جو کمال کیا ہے، مثال کے طور پہ امیزون کی آپ سیل دیکھ لیجئے، مثال کے طور پہ آپ علی بابا کی سیل دیکھ لیجئے، آپ مثال کے طور کے اوپر نیٹ فلکس کی آپ سیل دیکھ لیجئے، آپ گوگل کو دیکھ لیجئے. یہ سارے اداروں نے اتنا کمایا ہے کہ جو اپنی پوری وقت کے اوپر نہیں کما سکے. تو یہ کہتے ہوئے جو جرمنی میں پاکستانیوں کی خاص طور میں بات نہیں کروں گا، جرمنی کے اندر اور دیگر جو یورپین ممالک ہیں، انہوں نے اس سب کا ذمہ دار مائکروسافٹ کے بانی بل گیٹس کو دیا ہے کہ یہ آدمی ہے جس کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. اور خاص طور پہ ورک ایٹ ہوم سے جو سب سے زیادہ فائدہ ہوا ہے وہ بل گیٹس اور اس کے حواریوں کا ہوا ہے. تو میں سم ٹائمز جب یہ بات ہوتی ہے تو اس کو جہاں بیماری تصور کرتا ہوں وہاں میں اس کے بل گیٹس کو جن لوگوں کا خیال ہے، اور یہ پاکستانیوں کا خیال نہیں ہے، موسٹلی یورپینز کا خیال ہے، اور یورپ کے لوگ پھانسی کی سزا کا مطالبہ کر رہے ہیں اس وقت بل گیٹس کا، کہ یہ وہ آدمی ہے جس نے یہ بیماری دی ہے، اور یہ وہ آدمی ہے جو اس وقت آپ کا پوری کوشش کر رہا ہے کہ اس کی ویکسین بھی انہی کی کمپنی کو دی جائے. تو یہ بڑا عجیب سا کوئنسیڈنس ہے کہ 2015 میں وہ کہتا ہے کہ آگے کا جو سب سے بڑا اہم ہتھیار ہوگا وہ وائرس ہوگا. اس کی 2015 کی ایک بڑی اہم ویڈیو ہے، ایک خطاب ہے جس میں اس نے کیا TDR میں بیٹھ کے، اور پھر اچانک کووڈ-19 اور کووڈ-19 کے بعد کی جو صورتحال ہے اس کے اندر سب سے زیادہ پروفٹ بھی یہی آدمی جنریٹ کر رہا ہے. تو کلیئرلی یہ ایک بڑی خطرناک بیماری ہے. مگر ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمارے وہ لوگ جن کا امیون سسٹم ویک ہے ان کو چاہیے کہ وہ اپنی غذائیں ایسی کھائے، وہ غذائیں صاف ستھری کھائیں، وہ چیزیں کھائیں جس سے آپ کا امیون سسٹم سٹرونگ ہوتا ہے، تب آپ اس بیماری سے بچ سکتے ہیں. ورنہ ایک طرف بیماری، دوسری طرف غربت، تو ان ساری چیزوں سے ہمارے حالات بڑی تیزی سے خراب ہو سکتے ہیں. لیکن یہاں ایک بات اور ہے جو میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں اپنے پاکستان کے عوام کو، خاص طور پہ پاکستانیوں کو. ان کے اندر حب الوطنی اور جو اسلام کا جو ایک فکر ہے اس نے لوگوں کو اکیلا نہیں چھوڑا. آپ دیکھیں جس وقت یہ کرونا آیا اس وقت کتنی تیزی سے ہمارے لوگوں نے اپنے گھروں سے خرچہ نکال کے لوگوں کو دیا. ہمارے سامنے ایسے بھی واقعات ہیں کہ لوگوں کو 5-5 ہزار، 15-15 ہزار، 20-20 ہزار کیش کی صورت میں لوگوں کو دیے کہ لوگ اس کرونا میں پریشان نہ ہوں اور حد سے زیادہ خراب نہ جائے. میں خود ایک فلاحی تنظیم بھی چلا رہا ہوں. ہماری جب ہم نے ڈونیشن کے لیے لوگوں سے پچھلے رمضان میں کہا کہ ہمیں کچھ دیجیے، ہم راشن بیگ بنانا چاہتے ہیں، تو ہمارا ٹارگٹ 5,000 کا تھا. بٹ آپ یقین کریں کہ وہ 5,000 کی جگہ ہم لوگ 25,000 کے اوپر چلے گئے. لوگوں نے دل کھول کے دیا، کرونا کی وجہ سے ہی دل کھول کے دیا. تو میں یہاں اس پروگرام سے، اس جگہ سے یہ بھی اپیل کروں گا اپنے ان دوستوں سے کہ جنہوں نے لاسٹ ٹائم ہمیں سپورٹ کیا، اس دفعہ بھی وہ ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہم کار خیر کے اندر ان لوگوں تک پہنچا سکیں کہ تاکہ وہ عید بھی اچھی طریقے سے منا سکیں اور کرونا کے اندر ان کو اکیلا نہ چھوڑیں. تو الحمدللہ پاکستانی قوم ایک غیرت مند قوم ہے، ایک خیال رکھنے والی قوم ہے. تو انہوں
انہوں نے کرونا کے ساتھ بہت یہ کام کیا، اور دعا ہے اللہ تعالیٰ جلد ہمیں اس بلا سے